الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ایک خصوصی عنوان جو کہ انوکھا بھی لگے گا اور شاید اس مضمون پر آپ کو زیادہ کہیں سنایا نہیں گیا ہوگا کہ جہنم کی 2 سانسیں۔ اس مناسبت سے میں نے رکھا کہ آج کل گرمی کا زمانہ ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طبیعت کو ایسے بنایا ہے کہ وہ گرمی میں بھی پریشان ہوتا ہے اگر زیادہ ہو جائے، اور ٹھنڈ میں بھی پریشان ہو جاتا ہے اگر زیادہ ہو جائے۔ دونوں کا ایک اعتدال ہے جس کو وہ سنبھال پاتا ہے، خواہ ٹھنڈک ہو خواہ گرمی ہو۔ اگر وہ حد اعتدال سے بڑھ جائے تو ہمارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہاں کے 2 حالات، 2 موسم ہمارے لیے ہیں، اسی طرح کے 2 طبقے یا 2 عذابات کا ایک سلسلہ خود جہنم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ جہنم کی گرمی تو عام طور پر معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہے، تفصیلی حیثیت سے انشاءاللہ ابھی کلام کروں گا، لیکن شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جہنم کی ٹھنڈک بھی ہے، اور ٹھنڈک بھی ایسی ہی ہے جیسے کیا ہے گرمی ہے۔ تو جس طرح گرمی سے انسان پریشان ہوتا ہے، اسی طرح ایک طبقہ جہنم کا ایسا بھی ہے جہاں پر عذاب ہوگا ٹھنڈک، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 جگہ ذکر کیا ہے سورہ دہر کے اندر، سورۃ الانسان جس کو کہتے ہیں، زمہریر، اور احادیث میں اس کا لفظ بہت زیادہ آیا ہے۔ اس جب طبقے کا اور اس جگہ کا نام جہاں پر ٹھنڈک زیادہ ہے اور ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، اس کا نام ہے زمہریر، اسی سے زمہریرہ، یہ دراصل سورہ دہر کے اندر استعمال ہوا ہے۔ سخت ترین ٹھنڈک اس سے پیدا ہوئی ہے، اور سخت ترین گرمی کی حیثیت سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا اور دنیا کی گرمی کا مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی گرمی کا 17واں اور 17واں حصہ، 17واں نہیں ہے، 17 جو 16 کے بعد آتا ہے، 17واں حصہ، تو 69 درجے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی گرمی کو بڑھا کے رکھا ہے۔ 69 مرتبہ زیادہ ہو یہ گرمی سے جو آج ہم سہتے ہیں، یا آگ کی گرمی اٹھا لیجیے۔ اور اس کے علاوہ حمیدی وغیرہ کی روایت، ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ 2 مرتبہ سمندر کے پانی سے بجھائی گئی ہے، پھر اس کے بعد بھیجا ہے۔ تو 2 مرتبہ سمندر کے پانی سے دھلا کے یا بجھا کے اور اس کو 70 حصوں میں تقسیم کر کے
اس میں کا ایک حصہ یہاں بھیجا ہے جس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو اب 70ویں حصے کی جو گرمی ہے اس سے مقابلہ 70 سے دے دیا جائے، اور پھر اس کے علاوہ وہ گرمی ہے جو دھلائی بھی نہیں گئی ہو سمندر کے پانی سے، بجھائی بھی نہیں گئی ہو، تو اب اس گرمی کا کوئی اندازہ انسان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا میں آپ کو بتلاؤں کہ گرمی کے ناپنے کا یا گرمی کے لیے جو چیز ناپی جاتی ہے اس کی ایجاد اور اس کو سب سے پہلے کس نے دریافت کیا؟ تو اس سے پہلے گرمی کو ہم کہہ سکتے تھے کہ زیادہ گرم ہے، یا اس سے زیادہ گرم تو ہم یہی کہیں گے کہ بہت زیادہ گرم ہے۔ اس سے زیادہ کوئی ثابت کر سکے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ہمارے پاس کیا نہیں تھا، کوئی ناپنے کا آلہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ 1724 میں سائنسداں پیدا ہوا جس کا نام تھا فارن ہیٹ، وہ گیبریل اس کا اصل نام تھا، جبرائیل کو وہ لوگ گیبریل کہتے ہیں۔ گیبریل فارن ہیٹ جو تقریباً کیا ہے 1600 کے آخری میں پیدا ہوا، اور 1724 میں اس نے یہ دریافت کیا یہ آلہ، اسی سے فارن ہیٹ مشہور ہو گیا۔ ہم جو کہتے ہیں نا فارن ہیٹ اتنی ڈگری پہ تھا، اس کا ایجاد کرنے والا موجد سب سے پہلے اسی کے نام سے اس میٹر کو رکھ دیا گیا جس کا نام فارن ہیٹ تھا۔ اور یہ ہیٹ وہ نہیں ہے جو HEAT ہیٹ گرمی سے ہوتا ہے، وہ ہیٹ نہیں ہے، یہ HEIT ہے، اس کا نام ہے اصل میں فارن ہیٹ کا۔ تو اس کے تلفظ کے مطابق یہ کیا ہے، اسی کے نام پر اس آلے کا نام رکھ دیا گیا اور اسی سے ناپا گیا۔ اور سب سے پہلی مرتبہ اس نے متعین کیا کہ شیڈول کے مطابق ہمارے جسم کی اور رہنے کی جگہ کی، دنیا کے اندر کی جگہ کی نارمل ہیٹ گرمی کیا ہے 32 ہے۔ عموماً اگر ہم 32-31 کے اندر ہیں تو یہ نارمل ہیٹ ہے، ہمارے لیے صحیح مناسب ہے۔ اور ہمارا درجہ جسم کا حرارت اس نے 96.98 یا 97 آخری ہے، اگر 98 کے اوپر بتایا تو بخار شروع ہو جاتی ہے آپ کو، جیسا کہ آپ تھرمامیٹر میں ناپ کے دیکھتے ہیں۔ تو 96 اسی نے مقرر کیا تھا اپنے آلے سے۔ یہ دونوں چیزیں اس وقت متعین ہوئی تھی، اور وہی چیزیں آگے بڑھ کے کیا ہیں ہمارے لیے اور زیادہ جانچنے کے لیے بہت سے مناسب چیزیں پیدا ہو گئی۔ تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لیے سوائے شدت اور بہت زیادہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ سائنسدانوں نے بہت سے آلات ایجاد کر لیے۔ اس میں سے ایک یہ کیا ہے، یہ فارن ہیٹ ہے جو کہ ایف کے اوپر گول دائرہ لگا ہوتا ہے، اگر اس کا سمبل اگر جانے تو بڑا ایف اور چھوٹا گول دائرہ لگا ہوتا ہے، اس سے فارن ہیٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ فارن ہیٹ کے ذریعے اس نے بتایا تھا کہ یوں ہماری گرمی ہے بس۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے سورج کے اندر جو نکلنے والی ہے کروڑ فارن ہیٹ کی گرمی جو نکلتی ہے، صرف سورج دنیا کے اندر ہی موجود ہے سورج، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا رحم ہے کہ اس نے بہت دور رکھ دیا ہے، 950 کروڑ میل دور یا 9.5 کروڑ میل دور، اور بعض دوسرے سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں 14 کروڑ میل دور ہے کلومیٹر کے حساب سے، میل اگر لیں گے تو کم ہو جائے گا۔ تقریباً وہاں سے یہاں تک کہ روشنی پہنچنے کے لیے ہمیں 8 منٹ 6 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سورج اگر نکل جائے تو سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے کے لیے پورا مکمل 8 منٹ کا وقفہ اور 6 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے، اتنا دور ہے، جبکہ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی بھاگتی ہے، اور اتنا دور ہے سورج زمین سے کہ اس کو بھاگ کے آنے میں 1,86,000 میل پر سیکنڈ میں بھی 8 منٹ 6 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو تقریباً 14 کروڑ میل دور یا 9.5 کروڑ میل دور اللہ نے اس کو رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ سرما میں اور ذرا دور ہو جاتا ہے، گرما میں اور زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور گرمی اور ٹھنڈک جو ہمارے اندر موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ زمین کے پھرنے سے کرۂ ارض کا جو حصہ زیادہ تر سورج کے قریب ہوتا ہے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور جو زیادہ تر سورج سے دور ہوتا ہے وہاں سخت سردی پڑتی ہے یا برف جم جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر سورج نکلتا ہی نہیں ہے، 6 مہینے نہیں نکلتا ہے،
اور وہاں پر اگر آپ جائیں یورپین ممالک میں بعض جگہ ایسے ہیں جہاں صرف برف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سوائے برف کے کچھ نہیں ہے. ہمیشہ رات ہوتی ہے تو صبح برف دیکھتے ہیں، ہٹاؤ اسے ہٹاؤ، تو برف ہی برف ہے. تو کیونکہ وہ دنیا میں سورج سے بہت زیادہ دور حصے ہیں، اور ہمارے علاقے وغیرہ نہ دور ہے نہ نزدیک ہے، لیکن گرمیوں میں نزدیک آ جاتے ہیں جس میں زیادہ گرمی ہم محسوس کرتے ہیں. تو یہ دراصل اس کا ایک ہم سمجھ لیں 1% کا حصہ، جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ ایٹم بام یا اسی طرح کیا ہے نیوکلیئر ویپنز، جس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے ویسے ہر لمحہ 50,000 نیوکلیئر ویپنز ایٹم بام سورج کے اندر پھوٹتے رہتے ہیں ہر سیکنڈ کے اندر 50,000. تو کتنی بڑی توانائی کا گولہ ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس کا اندازہ اگر کریں گے تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا ایریا ہے، آپ اس میں لگائیں گے 50 وولٹ کی بلب تو روشن ہو جائے گا، لیکن اگر بہت بڑا ایریا ہے اس میں آپ لگائیں گے تو سوائے ایک چھوٹے سے حالے کے اطراف و اکناف میں کچھ نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اگر آپ اس حیثیت سے آپ بہت بڑے ایکرز کے لحاظ سے زمین لو اور اس میں کیا ہے بہت زیادہ وولٹ کی، ہزاروں وولٹ کی لگا لیں، تبھی بھی 1 ایکڑ زمین کو تو محیط کر سکتا ہے، وہ 2 ایکڑ کو نہیں کر سکتا. اب کروڑ ایکڑ کی جو زمین پوری دنیا میں ہے، ایک لائٹ نکلتی ہے اندھیرے سے جو پوری دنیا میں اجالا کر دیتی ہے. جو سورج نکلتا ہے وہ ایک ہی لائٹ سمجھیے، ایک لائٹ کے اندر اتنے وولٹ کا پاور ہے کہ پوری دنیا جو کہ کیا ہے اندھیری تھی وہ ایک ہی نکلتا ہے اور بیک واحد میں پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ 1 گھنٹہ نکلنے کے بعد ایسا نہیں گزرتا جس کے اندر کی تپش تمہیں برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اگر 1 6 5 6 10 کو اگر نکلتا ہے تو پھر 20 کے اندر 7 10 کے اندر تمہیں اتنی تپش ہے کہ تمہیں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر وہ گولا یا وہ لائٹ اتنی بڑی دنیا کو صرف روشنی نہیں دیتا بلکہ انگار بنا دیتا ہے، جبکہ ہے وہ 9.5 کروڑ میل دور. اب 9.5 کروڑ میل کی دوری پہ رہتے ہوئے اس کا یہ غضب ہے تو نزدیک آ جائے تو ہوگا کیا. تو اب یہ آگ بھی گویا کہ دنیا کی آگ کہہ لیجئے یا دنیا ہی کے اندر کی کہہ لیجئے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ضرب نہیں دی. یعنی یہ نہیں کہا کہ سورج کی گرمی کی طرح جہنم کی گرمی ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ یہاں کی جتنی بھی گرمی تم شمار کر لو اس سے 70واں حصہ بنا کے تمہیں بھیجاؤں، 70 درجے 69 درجے بڑھ کے ہے گرمی. اب اللہ عالم اس گرمی کا اصل کوئی جان نہیں سکتا یا کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. ایسی اتنی بڑی گرمی کو یہاں کا جو انسان ہے کہاں برداشت کرے گا. بھاپ بھی لگ جائے تو پگھل کے پانی ہو جائے گا. لیکن ایک دوسرا مسئلہ وہاں ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں نہ تم پانی بن سکتے ہو، نہ بھاپ بن سکتے ہو، نہ جل سکتے ہو، نہ مر سکتے ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر موت مقرر ہوتی تو جہنم کی بھاپ بھی لگتی، وہی مر جاتا بندہ، مسئلہ ہی ختم. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں صرف جینا ہی جینا ہے. جیسے یہاں جینا نہیں ہے، یہاں مرنا ہی مرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے مرنا ہے ایک دن، لیکن وہاں کچھ بھی ہو جائے مرنا تو نہیں ہے. جب بھی ذرا سی ٹھنڈک لگے گی تمہیں، آرام پہنچنے کا لگے گا، جلی 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 تھوڑا سا وہ بھی تو کیا جلا 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 کے اپنی جو تپش ہے وہ کم تو ہو جائے گی نا. اللہ کہتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ بجھے گی ہم اسے اور زیادہ کر دیں گے. جتنی تھی اتنی بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ پناہ میں رکھے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ ذرا مدھم ہونے لگی، جب بھی وہ ذرا کم ہوئی ہم اس کو اور زیادہ کر دیں گے، اور زیادہ کر دیں گے. اب ایسی گرمی کا کوئی اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں نہ ختم کرنے کی ہیں تو پھر انسان اس سے مرے گا یا پانی ہوگا یا جلے گا نہیں، زندہ رہ کے اس کو سہے گا. تو اب سہنے والا کتنا ہمت والا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ.
تو یہ چیز اصل میں ہمیں کیا ہے، آج کے موسم سے ایک تقابلی جائزہ لینا ہے کہ گرمی کا یہ جو موسم ہمارے ہاں صرف ایک گرمی برداشت نہیں ہوتی، کوئی ایئر کنڈیشن ڈالا ہوا ہے، کوئی فین لگایا ہوا ہے، کوئی دو فین رکھ لیتا ہے، کیسے بھی ہمارے دن رات گزر جاتے ہیں۔ اگر پاور کٹ 1-2 گھنٹے ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ پہلے کے انسان کے پاس پتہ ہی نہیں تھا کہ بجلی سے بھی کوئی چیز چل سکتی ہے۔ یہ جو 100 سال کی ایجاد ہے یا 150 سال کی رہ لیجئے کہ کرنٹ ایجاد ہوا اور آلات ایجاد ہوئے جس کے ذریعے سے ہم کوئی سکون پا لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا انسان تو اس سے بھی محروم تھا۔ آج ہم تو عیش میں اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں، ہمیں فین کے بغیر رہنا نہیں آتا، لیکن صدیاں گزر گئی انسانوں پر جنہوں نے فین کے بغیر رہ کے زندگی گزار کے بھی چلے گئے، وہ لوگ بھی نہیں سہ سکتے جہنم کی گرمی۔ ہم تو کیا ہے، بالکل ناز و نعم میں پلے ہوئے ہیں، بڑے نازک سے ہیں، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس طاقت تھی، ان لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے قوت دی تھی، وہ لوگ کیا ہے بڑے بڑے اونچے مکانات بنا لیتے تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا، اگر تھا بھی تو ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں مختصر، وہ زمانے میں 450 سال 500 سال آسانی سے انسان زندگی گزار لیتا تھا، اگر اللہ نے کسی کو بڑھ کے دی تھی تو وہ 1000 سال بھی گزار لیتا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا، ان کی تبلیغ کی زندگی ہی تقریباً 950 سال ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پورے 1000 سال 50 کم 950 سال کی تبلیغ۔ اب بڑے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے، پھر نبوت ملی ہوگی تو تقریباً پھر 100 سال ایڈ کر لیجئے، تو 1050 سال یا 1100 سال کی ان کی اپنی زندگی ہے۔ حضرت آدم کی بھی 1000 سال زندگی تھی، اور اس کے بعد نسل انسانی کم ہوئی بھی تو کم از کم 400-500 سال مل جاتے تھے، نارمل مل جاتے تھے انسان کو۔ بہت کم ہو گئی تو 150-200 سال تو عام بات تھی۔ آج ہمارے پاس 50-40 بھی گزارنا مشکل ہے، 40 کے اندر ہی اتنے عوارض ہمارے لاحق ہو جاتے ہیں کہ انسان کیا ہے، ایک 20 سال کی پھر امید کر سکتا ہے، اور 60 والے تو زیادہ جینے کی امید ہی نہیں کر سکتے۔ ایک تو زندگی کی عمر کم ہو گئی، دوسرا ہمارا جسم کے سہنے کی قوتیں یہاں کے مزاج کے مطابق غذاؤں سے جو ملاوٹ کے ذریعے ہمیں ملا ہے، ہمارے جو جسم نشو نما ہوئے ہیں، یہ سب ملاوٹ کے کھانے اور ملاوٹ کی چیزیں، کوئی قدرتی چیز تمہیں، حتیٰ کہ تمہیں کیا ہے سانس قدرتی نہیں ملتی۔ پولوشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج ٹریفک کنٹرول اور پوری دنیا کے اندر، کیوں؟ تمہیں صاف ہوا اور صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ جن جسموں کو صاف ہوا نہیں ملی، صاف پانی نہیں ملی، وہ کتنا زیادہ جی سکتی ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو نہ آج صاف ہوا ہے تمہارے واسطے، نہ صاف پانی ہے، پولوشن ہی پولوشن، اتنی گاڑیاں، اتنا کاربن ڈائی آکسائڈ، تو انسان کو تصور میں بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہے صحیح سانس لینے کے لیے ہوا ہو۔ لوگ پارکوں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن پارک بھی اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ وہاں بھی صاف ہوا نہیں ہے۔ ان حالات میں تو ہمارا جسم اور کمزور، ہمارا جسم اور کمزور، صحت کے لحاظ سے ہمارا جسم گرا ہوا، اسی طرح غذا کے لحاظ سے ہمارے پاس صحیح غذائیں نہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جہنم کی گرمی کے مقابلے میں ہم کیا سہ سکتے ہیں؟ لیکن دوسری طرف کا اندازہ لگائیے، اتنے گناہ قوم نوح نے بھی نہیں کیے ہوں گے، اتنے گناہ قوم ابراہیم نے بھی نہیں کیے ہوں گے، اتنے گناہ قوم سمود نے بھی نہیں کیے ہوں گے، اتنے گناہ قوم صالح نے بھی نہیں کیے ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے اتنے گناہ ہوئے ہی نہیں ہوں گے دنیا کے اندر جو آج ہو رہے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کے لحاظ سے یہ، اور ہماری اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہم اتنے کمزور، ذرا انسان کو سوچنا چاہیے نا، گناہ پر جری ہے، گناہ کی سزا سہنے پر بھی تم قادر ہو، تمہارے پاس طاقت ہے۔ فحاشی، عریانی، ڈانس، گانا بجانا، ننگاپن، میوزک، اللہ سے دوری، الحاد، بے دینی، اللہ کی بغاوت، اس حد تک کبھی انسانیت گری نہیں ہوگی اس سے پہلے کے سالوں میں جتنی آج گری ہوئی ہے ان سب گناہوں کے اندر۔ قوم نوح نے شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نیست و نابود کر دیا۔
قوم صالح نے ناپ تول میں کمی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے نیست و نابود کر دیا. قوم لوط نے لواطت ہم جنس پرستی ہوموسیکشوالٹی اندر آئی تو اللہ تبارک و تعالی آگ کے پتھر برسا کے انہیں کیا ہے نیست و نابود کر دیا. قوم شعیب کے اندر ناپ تول کی کمی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ان تمام کے گناہوں کے اندر بدرجہ اتم آج امت مسلمہ اور لوگ نہیں ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی دعا سے ہمیں برقرار رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی کہ کل امت کو مجھے کبھی ایسا نہ کرنا قیامت کے آنے تک کہ میری پوری امت ہلاک ہو جائے، اللہ ایسا عذاب کبھی نہ بھیجنا. ورنہ قوم لوط کا کام بھی بدرجہ اتم اتنا ہی ہمارے اندر ہے جتنا قوم لوط میں تھا. ناپ تول کی کمی بھی اتنی ہی یا اس سے زیادہ ہے جتنی حضرت شعیب کے زمانے میں تھی. جتنی برائیاں اور شرک کے اڈے اس زمانے میں تھے اتنے ہی ہمارے پاس بھی آج موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ نت نئی اور زیادہ چیزیں وہ ہیں جو کہ بیماریاں ہیں. آج تک نہ امت مسلمہ نے سنا، نہ اس سے پہلے کہ کسی انسان نے سنا. ہر دن کی ایک نت نئی بیماری، عجیب و غریب بیماری جن کی دوائیاں اب تک میسر نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری بھیجتا ہے تو اس کی دوا بھی بھیج دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں، اللہ نے چھپا کے رکھی ہے. ایڈس کی بھی دوا ہوگی، اسی طرح کیا ہے کینسر کی بھی دوا ہوگی، اللہ نے ظاہر نہیں کی لیکن دوا تو ہوگی. مرض اسی وقت آتا ہے جب دوا ایجاد ہو جائے. دوا جب تک نہ اتری تب تک مرض نہیں آتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. تو اوپر سے یہ بلائیں، پھر اس کے بعد آسمانی بلائیں، وہاں زلزلے، وہاں سونامی. 2004 میں چنئی کے لوگوں نے خواہ وہ بچہ ہو کہ بڑا ہو کہ بوڑھا سب سے پہلے سونامی کا لفظ سنا ہوگا. ورنہ اس سے پہلے کہ بوڑھوں سے پوچھے سونامی کیا ہوتی ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ہمارے بچپن میں بھی ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمیں تو ہنسی آتی تھی جب یہ کہتے ہیں سونامی بھی کوئی لفظ ہے، لیکن آج کا بچہ جانتا ہے کہ سونامی کیا ہے. تو نت نئی اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے عذابات جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. آج اخبار اٹھا لیجئے، کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ رہے گی کہ کہیں زلزلہ ہوا ہے، چھوٹی یا بڑی مقدار میں. کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ رہے گی یہاں ایک مجموعی طور پر لوگ مرے ہیں، 500-600 تو بالکل نارمل بات ہے. یہ عذابات اور اوپر سے یہ حالتیں ہماری، تو اب کس بنیاد پہ انسان جری ہے کہ میں گناہ کروں؟ ذرا سوچنے کے قابل تو ہے. ذرا سا ایک 5-10 منٹ کے لیے زندگی کے سب احوال کو چھوڑ کے سوچ میں گزارنا ہے. آخر ہم گناہ کرتے ہیں تو کس بل بوتے پہ؟ یہاں کی گرمی ہم نہیں سہ سکتے، جہنم کی گرمی کیسے سہیں گے؟ نمبر 1، اس زمانے کے لوگوں کی طرح نہ ہمارے پاس غذا ہے نہ طاقت ہے، پھر کون سی بنیاد پہ ہم گناہ کرنے پہ جری ہو گئے ہیں؟ ہمارے پاس نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعتیں موجود ہیں، تو پھر ہم کیسے جری ہو گئے کہ ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا؟ یہ وہ چیزیں، وہ اسباب ہیں جو مجھے اس موضوع پہ کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا. میں نے ابھی موضوع کا آغاز نہیں کیا، میں نے تمہید باندھی چاہے لوگ کیا ہیں ہمتن گوش ہو جائیں، کان کھول لیں. کوئی بات آ رہی ہے جس کو مجھے محفوظ کرنا ہے، جب یہ محسوس کرنے لگے تو میں مواد دیتا ہوں. میں مواد اس وقت دیتا ہوں، میں اس وقت بات شروع کرتا ہوں جب انسانی ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ آخر ہے کیا اس کا حل. پھر اس کے بعد میں اصل گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. تو میں نے ایک چیز متعین کر کے آپ کو یہ خاکہ دیا ہے. حالات یوں ہیں، پھر تو ہر انسان ذرا سا بھی اگر کوئی سمجھدار ہے تو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دے. خواہ کسی بھی گناہ کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، حقیر نہ سمجھ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے اپنی مجلسوں کے اندر. وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اس زمانے کا، حالانکہ صحابہ کا دور تھا، ابھی وہ برائیاں عام بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ تصور میں بھی نہیں تھی لوگوں کے جو آج ہم کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کی زندگی کا مقابلہ کرتے ہوئے ابن عباس کہا کرتے تھے آج تم
برائی کو اتنا کم سمجھتے ہو گویا کہ ناک پہ مکھی بیٹھی اور تم نے یوں اڑا دیا. انہی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو جس کو تم سمجھتے ہو کہ ناک میں مکھی بیٹھی یوں اڑا دیا، ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں پہاڑ جیسا سمجھتے، گویا ہمارے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. گناہوں کو حقیر سمجھنا یا معمولی سمجھنا اتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان اس کے ذریعے آخرکار بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اور حقارت اور حقیر سمجھ کے کرتے رہنے کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول اچھا ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ وہ کہتے تھے کہ جن کو تم آج کم سمجھتے ہو ہم اسی کو بہت بڑا سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، گویا کہ ہمارے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے، لیکن آج تم سمجھتے ہو کہ ناک پہ مکھی بیٹھی یوں اڑا دیا. اس طرح تم گناہ کرتے چلے جاتے ہو. کس کے دور میں؟ صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں. آج کا دور دیکھتے تو کیا کہتے، ان کے الفاظ کیا ہوتے. تو گناہ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں، یہ چیز سب سے اہم ہے. سوچیں، ہمارے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے. اگر اپنے اوپر رحم کرنا جانتے ہو، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بڑا فضل کرتے ہو اللہ پہ، یہ بھی التجا نہیں ہے کہ کسی پر تم رحم کرتے ہو، بلکہ ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ خود پہ رحم کرو. کیوں؟ اللہ نے بھی یہی کہا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لوگوں دیکھو، ہم نے جہنم کا عذاب دے کے تم پہ ظلم نہیں کیا، تم نے خود ظلم کیا تھا کہ اس کے مستحق بنے تھے. ہمیں آس نہیں ہے، ہمیں خوشی نہیں ہوتی جہنم میں ڈال کے. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شاکر بنو، ایمان والے مومن بنو، احسان ادا کرنے والے بنو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. اللہ ڈکٹیٹر ہے، اللہ تبارک و تعالی عذاب دے کے بندوں سے خوش ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پسند ہی نہیں ہے عذاب دینا. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. حالانکہ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اللہ قدر کرتا ہے. شاکرن، میں خوش شکر گزار ہوں. شاکر شکر ادا کرنے والا. اللہ کہتا ہے میں شاکر ہوں تمہارا جب تم ایمان کے ساتھ میری عبادت کرو گے، میرے احسان کو یاد رکھو گے. تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے پیدا کیا تمہیں. تمہارے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، میں نے دیکھنے کی قوت دی، میں نے سننے کی قوت دی، میں نے تمہیں چلنے پھرنے کی قوت دی، میں نے تمہیں آرام کے ساتھ تمہارے ہاضمے کو ایسا بنایا کہ تمہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی. تم کھاتے جاتے ہو. اگر وہ انزائمز نہ بناتا پیٹ کے اندر، تم ایک لقمہ کیا ایک دانہ ہضم نہیں کر سکتے. جاؤ ان کو تکلیف پوچھو جن کو جگر کی بیماریاں ہیں، جاؤ ان کو پوچھو جن کے لیے اسٹون آ گیا ہے. ایک گلاس کا پانی ہضم کرنے کے لیے کیا مشکل ہوتی ہے. جاؤ جن کے گردے فیلئر ہیں ان سے جا کے پوچھو ایک گلاس پانی ہضم کرنے کے لیے انہیں ڈائلیسس کے کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ اللہ نے کیسے سسٹم بنا دیا. تم مانگے، بن مانگے اللہ نے پوری سہولتیں تمہیں کر کے دیا. کبھی تم نے میرا احسان رکھا؟ اگر تم رکھا ہوتا تو پھر مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں. تو اللہ تبارک و تعالی عذاب دینا نہیں چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا ہے، یہ تم خود کرتے ہو. تو اسی سے مضمون نکلا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں گناہ سے دور رہ کے تم کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیتے. اپنے آپ پہ رحم کرو. گناہ کر کے تم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کے اہل بنا لیتے ہو، اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیتے ہو. تمہارے لیے خراب ہے. تمہاری قبر میں میں آنے والا نہیں ہوں، میری قبر میں تم آنے والے نہیں ہو. سوال جواب کے وقت کوئی دوسرا تمہارے لیے آنے والا نہیں ہے. تم اچھا عمل کرو گے تو تمہاری قبر ٹھنڈی رہے گی، تم برا عمل کرو گے تو قبر تم ہی دبوچے گی. ومن صاف علیہا وما ربک بظلام للعبید. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جیسا تم کرتے ہو ویسی تمہاری بھرتی ہوگی، ویسے ہی تمہارا نتیجہ نکلے گا. تم آگ کی گٹلی پیرو گے تو آم نکلے گا، انار کے لیے پیرو گے تو انار نکلے گا. اسی طرح دوسرے جو بھی ہیں پھل وہ پیرو گے تو وہ نکلے گا. کریلے کی بیج پیرو گے تو کریلا نکلے گا. تم کریلے کی بیج پیرو اور کہو کہ یہاں سے آم نکل جائے، انار نکل جائے، تو کیسے نکلے گا؟ تم یہاں جو کچھ بھی کھیتی کرو گے وہ پھل وہاں نکلے گا. تم اپنے لیے یہاں کڑوا کریلا ہی کھیتی کرتے رہے،
اور وہاں کہو کہ ہمیں کیا ٹھنڈک ملے، جنت ملے، تو کیسے نہیں لے گی؟ اپنے آپ پہ رحم کرو، کسی پہ نہیں، اپنے آپ پہ۔ یہ جسم سہ نہیں سکتا یہاں کی گرمی، تو جہنم کی گرمی کیوں کر سہے؟ اب آئیے تفصیلاً دیکھیں جہنم کی گرمی ہے کیا، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، اور کس انداز میں بتایا ہے، اور کیسے کیسے ڈراوا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی روایت کے مطابق 3220 روایت کی حدیث نمبر بخاری کی دے رہا ہوں، مسلم میں بھی لیکن موجود ہے حدیث، کہ خود جہنم اشتکت النار الی ربها، شکایت کرنے لگی۔ آگ بھی ایک جاندار مخلوق ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسی لیے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے آگ بنایا ہے، یہ مخلوق ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم کہنے لگی اشتکا، شکایت کرنے لگی۔ کیا شکایت کری؟ فقالت اکل بعضی بعضا، اے اللہ، اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی گرمی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی جلی ہوں، اتنی جلی ہوں، اتنی جلی ہوں، جل 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 کے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ جہنم کی گرمی سے خود جہنم تنگ آ گئی، گویا کہ جہنم کی گرمی سے خود جہنم پریشان ہو گئی، کیونکہ حدیث کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال آگ کو جلایا تو آگ بالکل سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اس کو جلایا تو آگ بالکل سیاہ ہو گئی، اور 1000 سال اس کو جلایا تو گہری سیاہی میں بدل گئی، اور اب یہ 3000 سال جلانے کے بعد اب جہنم کی آگ سرخ نہیں ہے بلکہ سیاہ ہو چکی ہے، جس میں ڈالے جائیں گے، سیاہ، جلتے 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 بالکل کالی ہو گئی ہے آگ۔ اور یہ آگ قیامت کے دن جہنم کو اللہ قائم کر کے، پیدا کر کے نہیں جلائے گا۔ یہ یاد رکھ لیجیے، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، ایسے ایسے ہی سیکھ لیں گے، عقیدہ بھی سیکھ لیں۔ عقیدے کی بات کیا ہے؟ جہنم بعد میں پیدا نہیں ہوگی، پیدا ہو گئی ہے اور موجود ہے اور فنا نہیں ہے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ لا ینفیان، نہ جنت نہ جہنم، ان دونوں کے بارے میں یہ دونوں عقیدے کیا آگے چل کے پیدا ہونے والے نہیں ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور آگے چل کے فنا ہونے والے نہیں ہیں، ان کو فنا نہیں ہے۔ جنت کو فنا نہیں ہے، جہنم کو فنا نہیں ہے، اور وہ پیدا ہو چکی ہیں، اب موجود ہیں، بس اتنا پتہ نہیں ہے کہاں موجود ہیں۔ دونوں موجود ہیں، پیدا بعد میں نہیں ہوں گی۔ تو اب جہنم پیدا ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کب پیدا کیا یہ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب پیدا کیا تو حضرت جبرائیل موجود تھے، کہا کہ جبرائیل میں نے پیدا کیا ان 2 چیزوں کو، جاؤ جا کے سیر کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ کیسی ہیں۔ جب جنت میں گئے دیکھا، جہنم میں گئے دیکھا، واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسے پایا؟ پوچھا اے اللہ یہ کن کے لیے ہے؟ کہا کہ یہ میرے نیک بندوں کے لیے ہے، یہ بدبختوں کے لیے ہے۔ پوچھا کہ اے اللہ اس کو کیا ان لوگوں نے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دکھاؤں گا میں تو کہا اگر یہ دیکھ لیتے تو پھر تو کوئی بندہ کافر نہیں ہو سکتا، اگر یہ دیکھ لیں تو پھر تو کوئی بندہ کافر نہیں ہو سکتا۔ پھر جہنم کے بارے میں اللہ نے پوچھا کہ یہ دیکھ لیتے، یہ دیکھ لے تو پھر تو بندہ اس سے بچ نہیں سکتا، یہ تیرا عذاب بھی غیر معمولی ہے، تیرے انعام بھی غیر معمولی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بنا چکا ہے، اور جہنم اب موجود ہے، اور جب سے بنایا ہے پتہ نہیں کتنے کروڑہ سال ہو چکے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی کی مدت ہی دراصل سائنسدان کہتے ہیں کہ 10,000 سال خود انسانی تاریخ ہے،
لیکن انسان کے اندر موجود پتھر اور کیمیکلز بگ بینگ تھیوری کے حساب سے 50 کروڑ سال اس دنیا کو آباد ہوئے ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، 50 کروڑ سال، جبکہ آخری مخلوق دنیا بنی، اول مخلوق ہے فرشتے جن، اس سے پہلے جنت جہنم سب بن چکے تھے، تو 50 کروڑ نہیں 100 کروڑ سال گزر چکے ہیں۔ کہا کتنے کروڑ سال بھی گزرے ہوں، اس دن سے لے کے جس دن یہ جہنم بنی برابر آگ میں زیادتی ہوتی آ رہی ہے۔ اندازہ کرو پھر کیا بڑی آگ ہوگی، کوئی تصور کر سکتا؟ وہ ایک درجے پہ نہیں کھڑی ہوئے، یعنی جہنم کی آگ کو اللہ نے پیدا کیا پھر اسٹاپ کر دیا، نہیں، وہ ہر دن جل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ہر دن ایک نہ ایک دن، دوسرے دن اس کا ٹیمپریچر اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا، اور یہی چیز آگے قیامت میں بھی آنے والی ہے، جلا جلا کے ذرا سا ٹیمپریچر کم ہو، کلما خبت زدناہم سعیرا، ہم پھر اس کے اندر بھڑکا دیں گے، تو یہ بھڑکتی رہے گی، جلتی رہے گی۔ اب یہ ایسی جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر کے جب یہ جل جل کے ایک دوسرے کے حصے کھانے لگی تو آخرکار جہنم ہی کو کہنا پڑا کہ اشتکت النار الى ربها، کہ وہ اپنے رب سے بولنے لگی، فقالت اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فاذن له، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اجازت دی کہ بنفسین، 2 سانس تو لے لے، 2 سانس لینے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سانس اس نے ٹھنڈک کے موسم میں لیے، ایک سانس اس نے موسم گرما میں، گرمی کے موسم میں لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینیشن کرتے ہیں، شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو سانس اس نے چھوڑی وہی ہے موسم گرما، اسی سے گرمی کا تعلق ہے جو تم پاتے ہو آج۔ ویسے بھی عرب کی گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، محاورہ مشہور ہے کہ گوشت ڈالو تو کباب بن جاتا ہے، اتنی سخت گرمی کو دکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو گرمی آئی ہوئی ہے اصل میں اسی کی طرف سے ہے جو اس نے موسم گرما میں، سمر میں جو اس نے سانس چھوڑی تھی، اور ایک سانس جو واپس لی، دوسری سانس جو صیف، ایک شتا میں ایک صیف میں، تو یہ ٹھنڈک جو لینا اس سے تھوڑی سی گرمی کم ہو گئی تو وہی ہے جو تم ٹھنڈک میں پاتے ہو۔ سخت ترین ٹھنڈک بھی عرب کی ٹھنڈک ہے، جس طرح وہ گرمی میں سخت ہوتا ہے ٹھنڈک میں بھی سخت ہوتا ہے، تو عرب ٹھنڈک بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک عام انسان عرب کی ٹھنڈک اور گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ہونٹوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی حجاج کرام اگر حج موسم سرما میں آ جائے تو حالت بری ہو جاتی ہے، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، سخت قسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں کی ٹھنڈک بھی خطرناک اور گرمی بھی خطرناک تھی، تو اللہ کے رسول نے اس گرمی اور اس ٹھنڈک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دراصل وہ سانس جو اس نے لی تھی ایک گرما میں، اس کی گرمی، اس سانس کی چھاپ کی وجہ سے اتنی گرمی، اور جو لی تھی اس سے اتنی بڑی ٹھنڈک کے برف کیا ہے، یورپین کنٹریز میں برف کے پہاڑ موجود ہیں، سخت ترین ٹھنڈی جو آتی ہے، تو ایک چھوڑی اس کی بھاپ جو لگی اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہاں خود کی گرمی جا کے کہاں برداشت کریں گے؟ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کو بچائے، ہمارے جسم تو کہاں۔ تو یہی وہ چیز ہے، اگر تصور صحیح ہو جائے جہنم کیا ہے، پھر تو بندہ کہے گا کہ اللہ یہاں دیکھتے وہاں دیکھتے جہنم کی گرمی سے بچا، یوں نہیں کہے گا، جب اس کہے گا دل کی گہرائیوں سے رو کے کہے گا کہ اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہاں کی گرمی میں برداشت نہیں کرتا ہوں، وہاں کی گرمی کہاں برداشت کروں گا، اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، کبھی کبھی اردو میں بھی مانگ لینا، لیکن ہمیں وہ تصور صحیح نہیں ہوتا ہے، ہم یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کیا آپ سے بچا، ایسے ہی جیسے کیا ہے کوئی میٹھی چیز چاکلیٹ مانگ رہے ہو، مسئلہ ختم۔ وہ اگر ہے واقعتاً کتنی اہم چیز
تو پھر بندے کے اندر مانگتے ہوئے وہ انقلاب برپا ہو جانا چاہیے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے وقت ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذابات کے آیتوں پر آتے تو اتنا دہراتے اور اتنا روتے کہ پوری رات گزر جاتی، پوری رات گزر جاتی، صرف وہی آیت پڑھتے روتے رہتے، حالانکہ یقین محکم ہم کو بھی ہے اور اللہ کے رسول کو بھی ہے کہ آگ تو آگ کیا جہنم کی بو باز بھی انہیں نہیں سونگے گی، لیکن خوف خدا ایک اور چیز ہے، ڈر ایک اور چیز ہے، حقیقت کی معرفت ایک اور چیز ہے۔ مثلا آپ نے کسی روڈی سے کوئی کیا رابطہ کر لیا، یا کوئی بڑا کیا ہے بہت بڑا ایسا ہے جس کا پاور چلتا ہے، اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ کس طرح منٹوں کے اندر لوگوں کو گاڑ دیتا ہے، اگر وہ بلا لے معرفت کتنی زیادہ ہوگی تمہارے پاؤں اتنے ہی کانپیں گے، کیوں جانتے وہ کون ہے۔ وہی جو نہیں جانتا اسے بلائیں، وہ سمجھے گا سادہ انسان ہے، وہ بھی آگے کھڑا ہو جائے گا، لیکن جو زیادہ جانتا ہے اس کے قدم کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں سلف کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کو اصلاً جان لے کو کبھی گناہ ہی نہیں کر سکتا، اس کی معرفت اتنی بلند ہے، اس کی جانکاری اتنی بلند ہے کہ اگر کریں گے تو پھر کیا ہے تمہارے حاشیے دماغ میں تصور میں بھی گناہ کرنے کا خیال نہیں آئے گا، اس کی حاکمیت ایسی لامحدود ہے۔ ایک روایت ابن کثیر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے تو ایک ہے براق سے یہاں سے وہاں تک اور اس کے اوپر کا براق سے، بعض روایتیں یہ ہیں کہ براق کے بجائے الگ الگ بڑے بڑے جھولوں کی طرح دو جھولوں میں کیا اللہ کے رسول اور جبرائیل آگے بڑھنے لگے۔ حدیث میں کلام ہے لیکن میں کیا ہے کہ ضعیف حدیث ہونے کے باوجود ایک پیغام ہے اس میں دینا چاہتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، حدیث ضعیف ہے۔ تو غرض کے کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے جیسے بلند ہونے لگا اللہ کے قریب تو جبرائیل کانپنے لگے، لیکن یہ کب کبھی اللہ کے رسول کو نہیں آئی، ہاں جبرائیل کانپنے لگے اور یہ کب کبھی اللہ کے رسول کو نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول نے پورا جبرائیل کیا ہے کہ تم کانپ رہے ہو، کہا کہ رب العالمین کا دربار قریب آ رہا ہے، تو کہا کہ معرفت میں تم ابھی بڑے ہوئے ہو، میں کم ہوں۔ بس سمجھ رہے ہیں، کیونکہ تم نے وہ نظام دیکھا ہوا ہے دربار الہی کا، میں اب دیکھنے جا رہا ہوں، آج دیکھوں گا تو پھر سمجھ آ جائے گی اور زیادہ، ابھی تک تو نہیں دیکھا ہوں۔ تو جن کی جانکاری ہوتی ہے اسی کے مطابق انسانی عمل ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کی قدر و قیمت جانکاری معرفت نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں چھوٹے بچوں کا کھیل ہے، جی ہوں پڑھیں گے، ہوں رسول آئیں گے، امت محمد یا ڈھونڈ ڈھونڈ کے بلا کے بغل میں دبا کے لے کے چلے جائیں گے۔ معاملہ اتنا سیدھا ہے، اتنا سادہ ہے، تو پھر تو انبیاء کرام وہاں گھٹنے ٹیک کے یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم پھر کیوں کہیں گے؟ پھر ابراہیم خلیل اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکے؟ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، انہوں نے صاف کہا اے اللہ آج کے دن تو کم از کم میری ایک دعا قبول کر لے، میرے باپ کو ساتھ بھیج۔ اللہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، اور وہاں اس وقت بھی حضرت نوح گھٹنے ٹیک کے کہیں گے کہ بھائی میں غلطی کر چکا ہوں، اللہ کے دربار میں آج کھڑے ہونے کی ہمت مجھے نہیں ہے، جاؤ جا کے میرے بعد موسیٰ آئے، جا کے ان سے پوچھو کہ کوئی اور تلاش کرو، میرے ہاتھ سے تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے۔ یہ جو ہونا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو ہونا ہے، کافروں کو ہونا ہے، ہم پہ کہنا ہے انبیاء کی یہ حالت ہے تو ہما شما کا کیا اعتبار، ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ انبیاء تو وہاں گھٹنے ٹیکے کھڑے ہوں گے نا، انبیاء بھی سلم سلم کہہ رہے ہوں گے اللہ میری امت کو تو میں بھول ہی گیا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، رب سلم رب سلم۔ کوئی کسی کے لیے درد مندی کوئی کسی کے لیے نہیں پکارے گا، سب کہے گا نفسی 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 نفسی۔ آج رب العالمین بہت غصے میں ہے، آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے، میں بچ جاؤں تو کافی ہے، میں بچ جاؤں تو کافی ہے۔ یہ اصل کس وجہ سے ہوگا؟ تو یہ جہنم کا جو اللہ تبارک و تعالی نے ڈراوا کیا ہے، یہ کس کا ڈراوا ہے؟ چھوٹے موٹے انسان کا، یہ گلی کا جو دادا ہوتا ہے اس کا۔ دیکھیے بھائی ڈرانے میں بھی آپ کو شخصیات کے لحاظ سے لحاظ پڑتا ہے، اگر یہاں کا کاؤنسلر ڈرائے تو ڈریں گے ہی، لیکن اسی وقت جے للیتا ڈرائے، جے للیتا نام نہیں لیتا، یہاں کا وزیر اعلیٰ چیف منسٹر ڈرائے
تو اس کا ڈر کاؤنسلر کا ڈر ایک ہوگا کیا؟ تمہیں کیا بولیں؟ یہی کاؤنسلر نہیں بولا جی، چیف منسٹر بول کو ہے، کیا ہوں گی معلوم حالت تمہاری؟ اسی ٹائم پہ مودی حضرت آ جائیں تو اس کا ڈر بھی، چیف منسٹر کا ڈر بھی ایک رہیں گا کیا؟ تم کہو گے بھائی پرائم منسٹر بولا بھائی سزا تم نہ نہیں کرنا کہتے. تو ڈرنے میں بھی ایک اس کی شخصیت پیچھے کام کرتی ہے. ابھی ڈراوا کس کا ہے؟ چھوٹے موٹے انسان کا ہے، یہ دنیا کے انسان کا ہے؟ ارے اس کا ہے جو رب العالمین ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو لمحے کے ہزارویں حصے میں سب کو مٹا سکتا ہے، سب کو بنا سکتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے. اس سے بڑی تو کائنات میں کوئی ہستی ہے نہیں، اس کا بھی رب ہے. وہ ڈراوا کر رہا ہے تو کیا چھوٹی موٹی چیز سے ڈرائے گا؟ سوچنا چاہیے نا، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے نا، عقل سے سوچے. پورے قرآن میں 1/3 کر لیں آپ، قرآن کو 3 حصے کر لیں تو 3 حصے میں 1 حصہ کالی جہنم کے ڈراوے پہ منحصر ہے. بلکہ میں کم کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ. 6200 چلر آیات کوفیین کے مطابق ہیں. 6660 پر 6 مشہور ہو گیا ہے، اصل میں مشہور ہو گیا، غلط ہے. اصل میں کیا، کوفیین کے نزدیک 6220 پر 3 کچھ آیات ہیں جو پورے قرآن میں ہیں. تو 6000 کو اگر آپ 3 میں بھی ڈیوائیڈ کر لیں، 2000 سے زیادہ آیات اس پر مشتمل ہیں کہ جہنم سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، جہنم کا عذاب یوں ہے، جہنم کا عذاب یوں ہے، جہنم کی کیفیت یوں ہے، جہنم کا کھانا یوں ہے، جہنم کا لباس یوں ہے، جہنم کی آگ یوں ہے، جہنم کے داروغے یوں ہیں، جہنم کا فرشتہ یوں ہے. تو 2000 آیات میں اللہ ایسے ہی ڈرا دیا. اگر اتنی معمولی چیز تھی، نہیں میرے بھائیو، ہم غلطی میں پڑے ہوئے، ہم غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. رب العالمین ڈرا رہا ہے اور اتنی مرتبہ ڈرا رہا ہے تو واقعتاً وہ کوئی بھیانک ناک چیز ہے جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس پہ اب علاج کیا ہے؟ ڈر جاؤ اللہ کے لیے، بن جاؤ اللہ کے لیے، چھوڑ دو گناہ اللہ کے لیے. اسی لیے سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کہا کہ لوگوں یاد رکھو، اے لوگوں، اے ایمان لانے والو، ڈرو. قو وہی ڈراوا، یا ایک دوسرا معنی ہے بچو، تیسرا معنی ہے بچاؤ. کیوں؟ قنا کے اندر سب آتا ہے. وقایقی کا مطلب ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے. جیسا کہ ہم کیا ہے، دعا مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا، بچا دے ہمیں. وقایقی سے نکلا ہے اتقا، تقوی، یہ سب ایک ہی حرف ہے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے اس کا. وقایقی جا کے دوسرے باب میں بنتا ہے اتقا یتقی، اسی سے تقوی نکلتا ہے. تو اس کا معنی ایک کیا ہے، بچنا، ایک کیا ہے بچانا، ایک کیا ہے ڈرنا، ایک کیا ہے رک جانا. تو فرمایا کہ قو حکم ہے، تم سب بچ جاؤ اور بچاؤ. کسے کسے؟ انفسکم و اہلیکم، تمہارے اہل و عیال کو، لیکن پہلے تم، نمبر 1 تم بچ جاؤ. یہ بہت اہم ہے. دوسروں کو بڑی نصیحتیں ہو رہی ہیں لیکن خود کیا ہے، کھندے تک کیا ہے گناہوں میں تم ہی کیا ہے ڈوبے ہوئے ہو. یہ نہیں ہے، پہلے خود بھی بچو. اور دوسری بڑی ذمہ داری ہے، جس سے محبت کرتے ہو اسے بچانے کی کوشش کرو. زندگی بھر یہاں دنیا میں ساتھ رہے، وہاں جہنم میں تمہاری بیوی الگ، تم الگ نہ رہو. تم صرف نمازیں پڑھتے رہو، تم جنتی بن جاؤ، تمہاری بیوی جہنمی نہ بن جائے. یہ بیوی ہے تو بیوی تو جنت چلی جائے، شوہر کیا ہے جہنم میں چلے. نہیں، اللہ نے اہلیکم، اہل میں سب سے پہلا اطلاق بیوی پہ ہوتا ہے. ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، میری اہلیہ، بھائی اہلیہ میری گھر والی. اہل میں سب سے پہلا لفظ ہے بیوی، پھر اس کے بعد ماں باپ، پھر اس کے بعد بھائی بہن، پھر اس کے بعد رشتہ دار، سب آتے ہیں. لیکن نمبر 1 پہ تمہاری بیوی. بہت سے ایسے میاں بیوی ہیں جن کی نمازوں کی فکر نہ بیوی کو ہے شوہر کی، نہ شوہر کو ہے نہ بیوی کی.
بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نہیں پڑھتا، اور بیوی کو فکر ہی نہیں ہے، اللہ والی بنی ہوئی ہے، تہجد گزار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، فلاں ہے، خیرات ہے، لیکن ساتھ میں میاں جو رہتا نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، زندگی چل رہی ہے سالوں سے ایسے ہی، نہ اس کو فکر نہ اگر کوئی الٹا معاملہ ہے، شوہر بڑا دیندار، بڑا نمازی، بڑا تہجد گزار، آپ دیکھیں گے تو کہیں گے بہت اللہ والی، لیکن بیوی کیا ہے، نماز کیا جانتی بھی نہیں ہے، بیوی کیا ہے، ان کے فیشن، ان کے سنیما تھیٹر کے چکریں، ان کے کلب کی چکریں ختم ہی نہیں ہوتی، شوہر کو بھی فرصت نہیں، لیکن دونوں میاں بیوی سالوں سے رہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دراصل کیا ہے، میاں بیوی ہے ہی نہیں، جہاں بھی ٹوٹے وہاں بھی ٹوٹے، یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ۔ بنتے ہو تو پہلے بناؤ، خود کو بناؤ پھر بیوی کو بناؤ، بیوی بنی پھر بچوں کو بناؤ، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کو لے کے پالا، اولاد کو محبت سے پالا، اولاد کو تن من دھن لگا کے پالا، اولاد کے لیے خود جھوٹ بولے، اولاد کے لیے خود رشوتیں کھائی، اولاد کے لیے خود مار کھایا، اولاد کے لیے خون پسینہ ایک کیا، لیکن آخر میں اولاد جہنمی تم جنت میں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اولاد کی ایسی تربیت کر گئے کہ نہ انہیں مرتا ہے تو بہت سے لوگ کیا ہیں، باپ مرتا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتا ہے، پڑھنے نہیں آتا ہے، پڑھانے نہیں کہہ رہا ہوں میں، پڑھنے نہیں آتا، دستی مار کے باہر کھڑا ہوتا ہے، بابا کا جنازہ اندر ہے، ارے تو کیا کر رہا ہے، مجھے پاکی نہیں مولوی صاحب، باپ مرے سو دن بھی پاکی نہیں ہے تو پھر وہ کب پاک ہوگا؟ ہاں، اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے، کیونکہ باپ نے نہیں سکھلایا، باپ تو کیا ہے بزنس سکھلایا، باپ تو کیا ہے اس کی اپنی جو بھی ٹرنڈ تھی اس نے وہ سکھلائی، معاش سکھلائی، دنیا میں کیسے جد و جہد کرتے ہیں سکھلائی، باپ نے وکیل بنا دیا، باپ نے انجینئر بنا دیا، لیکن باپ نے مسلمان نہیں بنایا، تو وکیل ہو انجینئر ہو فائدہ کیا ہے پھر باپ کو؟ ایک دعا کبھی وہ کر نہیں سکتا خود اپنے باپ کو، ایک نصیحت نہیں قبول کر سکتا، تو یہ حالتیں تمہارے اپنے اولاد کے لیے پہلی فکر کرو، اس کے بعد انفسکم و اہلیکم، اگر ہے کس سے بچانا، یہاں سیدھا لفظ جہنم نہیں کہا، کہا کہ نارا، کیوں؟ بات دماغوں میں گھسانی ہے، پتہ نہیں کوئی لفظ جہنم کا سمجھتا ہے یا نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ جہنم تو ہے ہی نام اس کا، لیکن اسے سمجھنے کے لیے بھی معرفت چاہیے نا، جہنم کیا ہے تو سمجھنا چاہیے نا، جہنم کس لفظ کا نام ہے، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ قو انفسکم و اہلیکم جہنم، کہا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، سیدھی سیدھی بات ذہن میں اتر جائے، آگ سے بچاؤ تم کو، تم اور تمہارے اہلیہ، تمہاری بیوی بچوں کو، یہ پہلا تم پہ عائد ہونے والا، کیوں؟ وقودها الناس والحجارہ، اب یہاں سے صفتیں بیان ہو رہی، جہنم ہے کیا؟ قود کہتے ہیں اس کو جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جیسا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، آ گئی وہی بات سورہ بقرہ کے اندر، اللہ نے چیلنج پیش کیا وہاں پر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر یہ قرآن اگر میری طرف سے نہیں اترا ہے تو تم لاؤ بنا کر، ان کنتم صادقین، اگر نہیں لا سکو تو یاد رکھو تم کبھی نہیں لا سکتے تو جہنم کی آگ سے بچو جس کا وقود تم اور پتھر بنے گے، وہاں بھی لفظ وقود استعمال کیا، یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارن وقودها الناس والحجارہ، کیا مطلب ہے قود؟ قود وہ ہے جس سے ایندھن بڑھکایا جاتا ہے، آگ ہوتی ہے، اب کس کس سے بھئی آگ ہوتی ہے؟ ہمارے نظر میں لکڑی سے آگ بنتی ہے، پیٹرول آج نئی ایجاد ہے آگ بن جاتی ہے، گیس نئی ایجاد ہے آگ بن جاتی ہے، ہمیں یہ سب تو معلوم ہے، آگ کے لیے جو چیز فراہم ہو وہ یا تو لکڑی ہوتی ہے، یا تو وہ پیٹرول ہو سکتی ہے، یا تو وہ گیس ہو سکتی ہے، دوسری میٹیریل سے کیا نہیں بنتا، آگ نہیں جلتی، لیکن اللہ کہتا ہے میں یہ میٹیریل تم سے بنواؤں گا، تمہارے جسم آگ کو جلانے کے لیے استعمال کرو۔ قود، آگ میں ڈالے جانا اور چیز ہے، آگ میں جلنا اور چیز ہے، آگ کو جلانے کے لیے میٹیریل ہی تم بن جاؤ گے، تم اور پتھر، ہم اس سے آگ بنائیں گے۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ میٹیریل کے طور پہ تم استعمال ہوگے، انسان اور پتھر۔ اور پتھر کیوں فرمایا؟ علماء مفسرین اللہ رحم کرے ان کے قبروں پر بڑا بہترین جواب دیا ہے، کہا کہ سب سے زیادہ
اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں شرک جس سے ہوا وہ پتھروں سے ہوا. مورتیں بناؤ، یعنی تو کیا ہے، قبر پختہ کرو، ماربل کی بناؤ، اس کے بعد کیا ہے اوپر خبہ لگاؤ، پھر اس کے بعد لائٹ لگاؤ، وہاں گنتے مجاور مل کو بیٹھا تو بس دوسرے بھی آنا، تیسرے بھی آنا، بلانے کی ضرورت نہیں. ہمیں پوسٹر ڈالو، پیمفلیٹ ڈالو، پھر بھی دیکھو لوگ 50 کے قریب ہیں. وہاں کیا ہے، نہ پیمفلیٹ نہ پوسٹر، خالی لگا کو ہلے کو ڈلے کو بیٹھ جاؤ، روز جمگڑا جمع ہو جائے گا. یہ کیا ہے، شیطان کی راہ میں اتنا جلدی جاتا ہے انسان، اللہ کی راہ میں جلدی نہیں آتا، سے بڑی مشکل پیش ہوتی ہے اسے. تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ پتھر ہے نا، یہ شرک میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ہمیشہ سے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس کے ذریعے سے تم نے مجھے ٹھکرایا اور میرے ساتھ شریک کیا، وہ مورتیاں اور وہ پتھر تمہارے ساتھ ہی جلتے رہیں گے. دیکھ دیکھ کے دیکھ لو، یا ہاں انہی کو تو میں جا کے پکارتا تھا، یہ میرے ساتھ بھی جل رہا ہے جہنم میں. ہاں، یہ چیز ان کے اندر دماغوں میں آ جائے. اسی وجہ سے فرمایا یہاں پر بھی وہاں پر بھی ایندھن بنیں گے جہنم کے. کون؟ انسان اور پتھر. وقودها الناس والحجارہ. اور ہے کیا وہ چیز؟ اب دیکھیے نا جی، جیل ہوتی ہے، اگر جیل میں سیکیورٹی نہ ہو، جیل خود ایک تکلیف دہ بات ہے، یہ بات ہے، لیکن جیل میں سیکیورٹی نہ ہو، پولیس کا عملہ نہ ہو تو جیل ہوگی؟ کون سا تبھی ایک دن بھاگ جائیں گا نہیں انہیں، کیا تبھی ایک کریں گا. اس کے آرڈر کے مطابق یہ ٹیمپو نکلنا، یہ ٹیمپو اندر چل جانا، یہ کھانا، یہ پتھر پھوڑنا، وہ دیکھیں گا کون؟ جیلر رہا تو اتنا دیکھیں گا. تو اصل سزا کب ہے؟ جب سیکیورٹی ہو. سیکیورٹی نہیں ہے، ایک جگہ تمہیں سزا دینے کے لیے رکھے ہیں تو وہ سزا مکمل نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی بھی یہاں نوٹ کروا رہا ہے. میں بالکل سسٹم دنیا کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے. تو فرمایا کہ یہ دراصل ہم جو ڈالیں گے نا تمہیں آگ میں، وہ ہوگی کوئی کھلی جگہ بھی. پہلے تو کھلی جگہ نہیں ہوگی. نار مؤصدۃ، مؤصدہ کہتے ہیں بڑے بڑے لمبے ستونوں کو، جو گول بھی ہوں لمبائی میں بھی ہوں. علیہم نار مؤصدہ، ہم ان کو آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیں گے، باہر نہیں نکل سکتے. حالانکہ جہنم ایک بہت بڑی وسیع جگہ ہے کیا، لیکن وہاں پر بھی آگ ہی آگ ہے. آگ میں بھی تمہیں کیا نہیں ہے، آزادی نہیں ہے تم چل پھر سکو. اللہ اکبر، اعاذنا اللہ منہا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے سب تشریح کرنے کے لیے، دل دھڑ دھڑ کرتا ہے جب بیان کرتا ہوں. خود کی حالت ہمارے پاس بیان کرنے کی بھی قوت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. تو کہا کہ یہ جو علیہم نار مؤصدہ ہے کہ بڑے بڑے ستونوں میں ہم اس کو بند کر کے رکھیں گے، پھر بھی ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض کوئی چانس ہے نکلنے کی، راہ فرار کی. کوئی جیل میں رہنے والا جیلی سوچتا ہے تو جیلر کی بات اور جیلر کا ڈنڈا یاد آ جاتا ہے نا. اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ بھی بڑا حصہ جہنم کو مختص کر کے جہنم میں ہم ڈالیں گے، وہ کھلا ہونے کے باوجود بھی بڑی سخت سیکیورٹی ہوگی. کیسی سیکیورٹی ہوگی؟ علیہا ملائکہ، اس پر ہمارے فرشتے ہیں. بولتا تو ٹھیک تھا نا، بات مکمل ہو گئی. کیونکہ ہم جانتے ہیں فرشتے اللہ کی جو بات ہے وہ ماننے والے ہیں. تو فرشتے ہوں گے تو کہیں نہیں بھاگ سکتے. نہیں، شدت کے لیے صفات بیان کیا. فرمایا غلاظ شداد، دو الفاظ ہیں نا بڑے پختے. غلاظ غلیظ کی جمع ہے، اور غلیظ جو اردو میں ہم غلیظ بولتے وہ معنی نہیں ہے. ہم ناپاک کو غلیظ بولتے اردو میں، لیکن عربی میں غلیظ کہتے ہیں بہت سخت کو، غلیظ کہتے ہیں. تو اس کی جمع ہے غلاظ، اور شدید اس کی جمع ہے شداد. اور اردو میں جو شدید استعمال کرتے ہیں وہی معنی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک غلاظ بہت سخت اور ایک شداد سختی میں اور بڑے ہوئے. یعنی الفاظ اللہ تبارک و تعالی دو لاتا ہے تاکہ ان کی سختی ظاہر ہو جائے، اس وجہ سے دو لاتا ہے. علیہا ملائکہ، اس کے اوپر ملائکہ مقرر ہیں. کیسے ملائکہ؟ غلاظ شداد، بڑے سخت بھی ہیں اور بڑے شدید بھی ہیں. پھر ساتھ میں صفت لگاتا ہے تیسری،
لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ اور کر گزرتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ جو کچھ حکم دیا جاتا ہے، یعنی پھینکو، ارے نہ اتنا بڑا حسین ہے نا، کیسا پھینکوں میں اسے، اتنا خوبصورت ہے نا، انہیں نہیں چلے گا، وہاں انہیں دکھتا نہیں اسے، پھینکو بولے تو پھینکیں گے اٹھا، نہیں دنیا میں بادشاہ تھا نا، انہیں اللہ کا حصہ ہی سب پھینکنے ہوں گا۔ بعض لوگ کیا ہے سزا دینے میں مجبور آ جاؤ، کبھی ہسٹری دیکھ لیتے، اتنا بڑا آدمی ہوں میں کیا کروں۔ اب یہاں پر کیا ہے، وہ ایک مندر کا پجاری تھا نا، اس کی ہسٹری جب چلی، کیس چلا، انہیں گیا تو ججی جھوٹ کو کھڑ جاتا تھا، کیا کریں گا انہیں بیچارہ، انہیں خود ایک بہت بڑا آدمی، اب اس کے سامنے انہیں کیا کریں گا، اسے بیٹھنے کو کرسی ڈالے کی جان پہچان تھی، وہاں چلیں گا، انہوں علامہ تو نہیں بھائی نہیں ہوں گا، تمہیں علامہ الدہر ہو، فرید الاثر ہو، تمہیں کیا کیا تبھی ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، اس سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، حکم اللہ کا پھینکو، پھینکنا ہے مجھے اٹھا کے، اس لیے کہتا ہے ما یعصون اللہ، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو حکم ہوا اسے کر گزرتے ہیں، لمحہ بھر کو سوچتے نہیں، ہمیں رہے تو سوچیں گے نا، کرے تبھی سوچ کو کریں گا، لیکن وہاں سوچ کی ضرورت نہیں ان کو، ان کی صفت اتنی سوچنا، کرو بولے تو کرنا، وہ صفت ان کی، ایسے فرشتوں کو ہم مقرر کر کے رکھے ہیں وہاں پر، اب کہاں سے بھاگو گے، نہیں بھاگ سکتے۔ اچھا اب ان کے جو مقرر کردہ یہ افسر ہیں نا، ان کی ٹیم کتنی ہے یہ ہم دیکھیں گے، میں ایک خاکہ پورا دے رہا ہوں آج انشاءاللہ، اگر ہو سکے تو جتنی باتیں مجھے یاد آئیں گی میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ یہ ٹیم گروہ کی شکل میں کام کرتے ہیں، تو جہنم کے فرشتے اپنی ٹیم میں کتنے ہیں پتہ ہے، علیہا 19 19 ہیں پورے، ایک کم 20 بھی نہیں پورے، برابر 19۔ جب اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا، ابو جہل بولا میں 10 کو دیکھ لیتا ہوں، بولا تو 9 کو دیکھ لے رہ گیا، مذاق اڑائے، کیا جی 19 فرشتے اتاشنا، میں 10 کو دیکھ لیتا ہوں تو 9 کو دیکھ لے، مٹا دلیں گے۔ اللہ بولا اچھا تمہیں مذاق کرتے ہیں، سندع الزبانیہ ہم بلاتے ہیں ان میں سے۔ اب دیکھیے یہ 19 کی ٹیم کو، جہنم کے داروغہ کی ٹیم کو اللہ نے زبانیہ کا خطاب دیا۔ زبانیہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو جہنم کے اوپر 19 جو فرشتے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور دیں گے، ان کو گروپ کا نام ہے زبانیہ۔ وہ بولا کہ ہمیں کیا کریں گے، 19 کو تو 10 تو 9 دیکھ لے، اچھا میں ان میں سے چند کو بلاتا ہوں، ذرا تو لے کے آ، بولا اللہ تعالیٰ سورہ علق کے اندر، سندع الزبانیہ ہم بلائیں گے اپنے فرشتوں کو، اور اس میں بھی جو افسر ہوگا نا، افسر اب ان 19 کا ایک افسر ہے، وہ افسر کا نام ہے مالک، جو 19 کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج کے رات جب سب فرشتوں سے ملاقات ہوئی، ایک ہی دنیا میں واحد بندہ جو تھا جو اللہ کے رسول کو دیکھ کے مسکرایا نہ ہو، وہ جہنم کا فرشتہ مالک۔ اللہ کے رسول سے ملتے وقت بھی پریشان، وہیں سے اس کی کیا ہے کرختگی دکھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی یہ کون ہے، بھائی ایسا کرخت ہے، مسکرایا بھی نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ داروغہ جہنم ہے، اس کو مسکراہٹ کیا ہوتی پتہ ہی نہیں ہے، اس کو مسکراہٹ کیا ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہے، یہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک کبھی ہنسا نہیں، یہ داروغہ جہنم ہے جس کا ذکر آیا قرآن کے اندر۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، جب اللہ تبارک و تعالی جہنم میں پھینکے گا ایک ایک کو بھی، اور جہنم کے اندر یہ جلیں گے تو تڑپیں گے تو آس لگے گی، کیا کی اب دیکھیے نا جی، انسان جیتا جینا چیخ لے گا تھا، بعض بیماریوں میں گھر کے بیڈ ریسٹ ہو گیا، بولو آتے سو لوگاں کا نہیں سب بولتا دعا کرو بھائی میں مر جانا، بھائی میں جلدی چل جانا، بھائی ہوتا نہیں بھائی مصیبت سوال، کون جنہیں جیتوں بول کو اچھلنے کو تھا، کودنے کو تھا، اب موت مانگتا۔ تو تکلیف آتی تو انسان کا ٹرنڈ ہی بدل جاتا، وہ پکارنے لگتا ہے موت ہی آ جائے مجھے، یہ تکلیف تو صحیح نہیں جاتی۔ تو بعینہ ہی جب جہنم میں پھینکیں گے
تو وہاں جب جس شدت کی تکلیف آگ کی ہوگی تو وہاں سے وہ لوگ پکارنا، امید تو لگ جائے گی کہ مر جائیں گے، لیکن مریں گے نہیں تو پکارنا شروع کر دیں گے داروغہ جہنم کو. تو پورے جہنمی داروغہ جہنم کو جانتے ہی گزریں گے، کوئی نہیں جان کے نہیں گزرے گا. انہیں بڑا افسر ہے، انہیں بڑا افسر ہے، سب کو بتلا کہ گویا سسٹم ہی ایسا ہوگا شاید کہ وہ اندر داخل ہوں گے تو دیکھ کے ہی داخل ہوں گے. اب جب وہاں جا کے وہ لیں گے، تکالیف سہیں گے، تو پکارنا شروع کر دیں گے. وَنَادَوْا يَا مالک 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 مالک. روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال پکارتے گزر جائیں گے، مالک فرشتے کیا ہیں، اپنا چہرہ نہیں پلٹائیں گے. خالی پلٹانے کے لیے 40 سال. کتنا بڑا سخی شقی رہا تو بھی کتنی بار بلاتا نا بھائی کیا اچھا ہے بھائی دیکھ لیں گے، دیکھیں گے نہیں. حدیث میں آتا 40 سال پکارتے گزر جائے کہ چیختے ہی رہ جائیں گے، او مالک مالک، کوئی اثر ہی نہیں. اور پکاریں گے بھی تو کائی کے واسطے پکاریں گے. لیقضی علینا ربک، مالک تمہارے رب سے کہہ کر ہمارا کام تمام کر دو. قضا یقضی کا مطلب ہے کام تمام کر دینا، مار دینا. قصہ پاک کہا کہ لیقضی علینا ربک، ہم پر موت وارد کر دے مالک، ذرا تمہارے رب سے ہمارے لیے موت مانگ کے لے آؤ، ہم مر جاتے ہیں. بڑے کٹھن حالات ہیں میرے بھائیوں. تصور کی آنکھوں سے دیکھو وہ ماحول، پھر اپنے اندر جرات پاتے ہو گناہ کرنے کی. تو وَنَادَوْا يَا مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، 40 سال پکارتے رہیں گے. 40 سال کے بعد داروغہ مالک پلٹ کے جواب دیں گے اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے. یہ پڑے رہنے کا جواب بھی کم از کم کب ہوتا بھائی؟ 40 سال بعد. وہ گورنمنٹ سرونٹ کے بیٹھتے تھے وہ کاؤنٹراں پہ، ان کو جاؤ کھڑے رہو، اتنی لمبی لی رہیں گے، بول کر طبیعت مجھ کو کیا کھانا کھانے جاؤں گا، برابر ٹھنڈے سے بیٹھیں گا. اس کے بعد بیٹھ کے کیا انہیں گورنمنٹ سرونٹ نہیں، اتنی لمبی کیوں کھڑی ہے نا، وہ بھی احساس نہیں. انہیں خالی دنیا کا یہاں کا گورنمنٹ سرونٹ رہا تو اتنی تناوٹی کو تو وہاں ان کے وہ گورنمنٹ سرونٹ انہوں کا بھی پلٹ کو دیکھتے، حکومیش نہیں نا ان کو پلٹ کو دیکھنے کی. تم نہ کہاں سے رحم، کہاں سے قال شاہ ولی آئیں گے، کہاں سے عبد القادر جیلانی، انہوں دامن پکڑ کو سیدھا چل جائیں. کہتے کیسا آئیں گے پہلے اندر، وہاں مالک بیٹھے نا، ہوں گا نہیں نا کیا بھی کرنے تمہارے ہاتھ سے. وہاں عمل کام کریں گے. ہمیں کیا سمجھ کہیں بڑا آسان سمجھ کہیں، نہیں، تصور غلط ہے، عمل غلط ہے. اس وجہ سے تصور ٹھیک کرو، جہنم کو ٹھیک سے جانو، پھر تو عمل بھی ٹھیک ہوں گے. عمل اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ جہنم. تو اچھا یہ جو چیز بنا دی اللہ تبارک و تعالی نے، اب اس کا جو سسٹم رکھا ہے جی، اس میں کیا انسان جائے گا جل جل کے مر جائے گا کیا؟ سالی اتنا نہیں ہوگا، یہی مسئلہ ہے. ایک عذاب ہو جل جل کے مر جانا ہو، مسئلہ ختم نہیں. اب اس میں کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، لباس ہے، سفر ہے، یہ سب چیزیں بھی ساتھ میں ہوں گی اور اتنی ہی تکلیف دہ سسٹم سب ہے. اب معلوم ہوتا ہے تب تو کیا ہے، وہاں پر بھی بھوک لگے گی، ایک گرمی، حد سے زیادہ گرمی، اور وہ بھی وہ گرمی جس کو اس نے نہ دیکھا ہے. اور اس گرمی کے اندر لاک سسٹم، اندر سے وہ کیا ہے، ستون کے اندر بند ہے، اور گھوپ اندھیرا، اور نہ ادھر بھاگ سکتا نہ ادھر بھاگ سکتا. کوئی کیا ہے دیکھنے والا یا کچھ پرسان حال وہ بھی نہیں. کسی سے شیئر ہی کر سکتا ہے بھائی بہت تکلیف میں ہوں. بہت سی چیزیں کیا ہوتی ہیں جی، تکلیف میں رہ کے شیئر کرنے سے بھی ذرا کیا ہے نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے، ذرا سے اسے دلاسا ہو جاتا. وہ کرنے کے لیے بھی کوئی بھی آگے پیچھے نہیں. ایسے وقت میں اب شدت کی زوروں کی بھوک لگی ہے، تو اب کیا ہے، بھوک لگی بھوکا مر، نہیں نہیں نہیں. عذاب کو دوبارہ کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلء الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. بڑی سخت آیات. فرمایا کہ ایک تو غذا یہ ہوگی کہ شجرۃ الزقوم،
زقوم نامی ایک درخت ہوگا، یہ غذا اصل میں ہوگی. یہ زقوم ہوگا کیا؟ کانٹے بھرا ایک ایسا کڑوا پھل جس کو وہ کھائے گا تو وہ نگل سکے گا نہ تھوک سکے گا، جا کے حلق میں پھنس جائے گا. حلق کا جو کچھ بھی حصہ ہے اتنا ہی بڑا ہوگا. بھوک ایسی لگی ہوگی کہ وہ دیکھ کے بھی چبانے پہ مجبور ہوگا. جب لائے گا تو وہ کانٹے ایسے پھنسیں گے کہ پورا حلق پھنس جائے گا. طعام الاسیم، یہ ہے کھانا گنہگاروں کا. یہ دیکھیں سیدھی بات پہ آ گئے بات. یہ نہیں کہا کہ یہ ہے کھانا جہنمیوں کا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہے کھانا کافروں کا، نہیں کہا. کیا کہا؟ اسیم. اسیم اسم کہتے ہیں گناہ کو. سین سے کہیں گے اسم نام ہے، سا سے کہیں گے اسم تو گناہ ہے. تو فرمایا کہ طعام الاسیم گنہگاروں کا کھانا ہے. تو معلوم ہوا جو بھی گناہ کر کے مزہ لیتا ہے وہاں کھانا ہے بعد میں، کوئی الگ ڈیفینیشن نہیں ہے. کافروں کا کھانا ہے تو چلو جی ہم تو مسلمان ہو تو کافروں کا کھانا ہے، یہ نہیں کہا. جہنم، ارے جہنم میں جو جائیں گے وہ نہیں کہا کہ طعام الاسیم گنہگاروں کا کھانا. اسی طرح جب دوسری جگہ ذکر کیا حاقہ میں فرمایا لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو کوئی نہیں کھائے گا مگر وہ جو گناہ کرنے والا ہے، خطا کرنے والا ہے. خاطئ خطا کرنے والا. گناہ بہت بڑا مرکز ہے جہنم میں جانے کا، بہت بڑی وجہ ہے. خواہ وہ چھوٹا ہو کہ موٹا، چھوڑ دو، تہیا کرو، نیتیں کرو، دل میں کھٹ کے تو چھوڑ دو. بہت سے ایسے سوالات کرتے مولوی صاحب یہ ہے نا وہ ہے نا یہ جائز کی، تم نہ کھٹکا ہی نہیں، چھوڑ دو. جو کھٹ کے وہ گناہ ہے، جو نہ کھٹ کے اسے کرتے جاؤ. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ کے وہ کام کرو جس میں شک نہ ہو. گناہ چھوڑو، بس یہ جنتیوں کی نشانی ہے. گنہگار پھر تو لینا ہی لینا ہے. جیسے کیا ہے ہر چیز کا ایک اثر ہے، اسی طرح گناہ کا اثر ہے، اسے قبول کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، وہ جو جائے گا نا اب وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ پیٹ کے انتڑیاں تک نہیں گل جائے گا، پیٹ کے انتڑیاں تک کو وہ گلا دے گا. دیکھیں نا کڑوا پن کبھی کبھی زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کڑوے پن کی وجہ سے تمہارے اندر کی انتڑیاں، فوڈ پوائزن زیادہ جو ہو جاتا ہے نا وہ عموماً کھانے سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کغلی الحمیم، اب وہ جو اندر کی انتڑیاں کٹیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئیں گی تو پریشان ہو کے بندہ جائے گا، وہ جو کھانا غذا اٹک گئی ہے وہ اندر چلی جائے گی تو کہے گا کہ پانی تو دو. ٹھسکا لگتا ہے تمہیں کیا پوچھتے؟ پانی لاؤ بھائی. ہاں وہاں بھی وہی ہے، کہے گا پانی تو دو، وہ اندر سے اتر جائے. کغل الحمیم، گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیں گے. اب وہ پانی جا کے کیا کرے گا؟ فقطع معاہم، تمہارے اندر کی انتڑیاں ٹکڑے کر کے چھوڑ کے پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا سب کچھ. ایسا پانی ملے. تو فرمایا کہ طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغل الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو ان کو، ایک ایک کو پکڑ کے پھینکو جہنم کے اندر. جہیم جہنم ہی کا ایک نام ہے. ثم صبوا فوق رأسہ، اتنا ہی نہیں، ایک زقوم کا کھانا اوپر سے ٹھسکا اور پھنسا تو اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پیپ اور تلجھٹ جہنمیوں کی پیو. اب یہ پی کے رہا ہوگا کہ اس کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی، حکم ہوگا کہ انڈیلو اس کے سر پر سے. صب یصب کا مطلب ہے انڈیل دینا. ثم صبوا فوق رأسہ، اوپر سے سر کے اوپر سے انڈیلو ان کو پانی گرم گرم. من عذاب الحمیم، تاکہ یہ کیا ہے گرم گرم عذاب کا مزہ چکیں. اور اوپر سے ندا آئے گی رب العالمین کی، یہ داروغہ جہنم مالک کی، ذوق، اب چکو مزہ. یہ گویا کہ کیا ہے؟ طنز کا تیر ہے، طنزن کہہ رہا ہے. ہاں جب کوئی مار کے کیا کرتا، کوئی کتنا اچھا مٹھا ہے پوچھتا نہیں مذاق سے، ویسا طنز کا ہے. ذوق، چکو. اب تمہیں کتنا ڈرایا گیا تھا جہنم سے، تم اس وقت رکے تھے. آج چکو، آج چکو.
ایک خاکہ ہے جو میں نے ایک مقام سے دیا ہے. ابھی اب دوسرا خاکہ دیکھیں. سورہ حاقہ میں فرمایا اب اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کا جب نامہ اعمال کا سسٹم ہی شروع کرے گا نا، بلائے گا، من اوتی کتابہ بشمالی تو فسوف یدعو ثبورا، وہ پکارے گا موت آ جائے مجھے. اور اسی طرح یہاں فرمایا کہ یہ کیا کریں گے، جہنم کو پکاریں گے، جہنم کے اندر زندگی ختم ہونے کو پکاریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خذوہ، کائی کو پکار کے کہاں جاتے جی، پکڑو جی انہیں، فرشتوں کو حکم. فغلوہ، اب دیکھیے ایک پکڑنے کا سسٹم ہے، ایک ہتکڑی لگانے کا سسٹم ہے. اب پولیس والا جب پکڑتا ہے نا، جب اس کو مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ ہتکڑی لگاتا ہے. حالانکہ ہتکڑی لگائے بغیر بھی وہ پکڑ سکتا، بھاگ کے نہیں جائے گا، لیکن ہتکڑی لگانے سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ تم ذلیل مجرم ہو. ہتکڑی اس وجہ سے لگائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ مجرم انسان ہے. تو فرمایا اسی طرح خذوہ، پکڑو ان کو، فغلوہ، ان کو جکڑو. کس سے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، لمبی زنجیر سے جو 70 ہاز گز لمبی ہے. ایک گز لمبی میں ہمیں آ جائیں گے پورے. کہا کہ 70 میٹر لمبی، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع فاسلکوہ، باندھو انہیں. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا تھا. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے گرم گرم چیز کے. ہر چیز گرم ہے، کھانا گرم، پانی گرم، مقام گرم، جگہ گرم، رہنا گرم، لباس گرم، تارکول کا لباس. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، کوئی اور کھانا نہیں ہے سوائے جہنمیوں کے پیپ کے علاوہ. غسل کہتے ہیں جو مواد زخم سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں. اور جہنمی جل جل کے جو پھوڑے ہو جائیں گے اور ان پھوڑوں سے جو پیپ نکلے گی، وہ پیپ دراصل اللہ کہتا ہے غسلین. کیوں؟ لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو کوئی نہیں کھاتا مگر وہ جو خطا کار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا تو ایک جہنمی کو 70 ہاز لمبی زنجیروں میں جکڑے گا تو جہنم کتنی بڑی ہے. تو فرمایا کہ تصور میں لاؤ، تصور میں لاؤ، جہنم اب بھی ہے، اس وقت بھی ہوگی، صرف پتہ نہیں ہے کہاں ہے. لیکن جب وہ قائم ہوگی، دکھانے کے لیے لایا جائے گا تو جہنم کھول دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم آ کے کھڑی ہو جائے گی. تو معلوم ہوا جس جگہ حشر کا میدان ہوگا وہیں سب کے سامنے وہ جہنم کو لا کے فٹ کیا جائے گا. جیسا کوئی چیز کیا کرتے ہیں بڑے بڑے فیکٹریز میں، منٹوں کے اندر فٹ کرتے ہیں، منٹوں کے اندر نکال لیتے ہیں، پھر جگہ صاف ہو جاتی ہے. ایسا ہی کوئی سسٹم شاید ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نئی زمین بنے گی اس پہ فٹ کرے گا لے آ کے. اب تو ہے لیکن لے آ کے فٹ کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث کے اندر، وہ فٹ جیسے ہوگی جہنم کہ اس کے 70,000 باغیں ہوں گی. کتنے؟ 70,000 زنجیریں. کتنی بڑی ہوگی وہ زمین، کتنا بڑا علاقہ ہوگا جس کو کھینچ کے لانے کے لیے 70,000 زنجیریں ہوں گی. اور ہر زنجیر کو، اب دیکھو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. 9.5 کروڑ فرشتے تقریباً ہوتے ہیں. ڈالیے آپ 70,000 انٹو 70,000. خالی ایک جہنم ایک فرشتہ اگر چیخ مار دے تو بستی کی بستی سو جاتی ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے ایک فرشتہ. جبرائیل نے ایک چیخ ماری فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بجھ کے رہ گئے،
خمدہ کہتے ہیں اصل میں وہ چیز جو جل کے راکھ بن جاتی ہے اسے بولتے خمد. ایسی چیخ تھی وہ، یہ ایک چیخ میں لوگ مرے نہیں بولے اللہ تعالیٰ، مر کو گل کو ہڈیاں جا کو خود برا برا ہو گئے، راکھ بن گئے خالی چیخ میں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. ایک چیخ میرے فرشتے کی کافی تھی کہ تم سب کیا ہے، خمد، خاموش پڑے کے پڑے رہ گئے. ہاں. اور حضرت جبرائیل جب آئے قوم لوط کے لیے عذاب کے لیے، جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کا عذاب پہلا سسٹم شروع کہاں سے ہوا؟ بستی کو انہوں نے پر کی نوک سے یوں اٹھایا جس طرح ہم الٹانے سے کیا ہے چیلا پلٹتے ہیں، اس طرح کیا کیا انہوں نے، پوری بستی کو اپنے پر کی نوک سے اٹھایا یوں، اور یہ نوک پہ لے کے اوپر تک گئے آسمان تک، پھر اس کو الٹا کے نیچے گرا دیا. عالیہا سافلہا وامطرنا. اس کے بعد دوسرا عذاب کا سسٹم شروع ہوا، پتھر گرنے کا. پہلے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کیا کرے، سیدھا اوپر وہاں سے نیچے. اس کے بعد دوسرا سسٹم، پتھر گرنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ اتنا اوپر لے کے گئے ابن کثیر کی روایت کے مطابق کہ قوم لوط کے بستی کے کتے ان کے بھونکنے کی آواز کو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے سنا، آسمان کے فرشتوں نے سنا. اتنا اوپر لے کے گئے اور وہاں سے پلٹا دیا. تو یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے. فرشتے کی طاقت معمولی نہیں ہے، یاد رکھیے. فرشتہ یہ ہے جس کی غیر معمولی طاقتیں، اس کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور اس میں تقسیم ہے. حاملین عرش کے فرشتے، اللہ کے رسول نے کہا میں نے اجازت مانگ کے لی ہے کہ ایک عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں، اور وہ مرخ کی شکل کا ہے، اور اس کا صرف اس کان کی لو سے اس کان کی لو کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے، اور اس کھندے سے لے کے اس کھندے تک کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. ایک فرشتے کی. اب جہنم کتنی بڑی ہے؟ 70,000 زنجیریں ہیں، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں. یہ شان سے لایا جائے گا اور فٹ کیا جائے گا اس کو. اچھا، اب آخری بات، وقت بھی کیا ہے 8:30 ہو چکے ہیں. اب یہ چیز جو ہوگی نا، یہ بھی حصی شکل میں ہوگی. کوئی مردہ مخلوق نہیں ہے جہنم، زندہ ہے. وہ جانتی ہے کس کو کیسے جلانا ہے. یہ نہیں کہ آگے بس سب کو جلانا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صفات بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی صفات بیان کرتا ہے، تو ایسے بتاتا ہے گویا کہ جس طرح ایک انسان غصے کے حالت میں ہوتا ہے بعینہ، ویسے ہی جہنم ہوتی ہے. فرمایا کہ جب بھی کوئی قریب آئے گی جماعت، تغیضا وزفیرا، اذا القوا منها مکانا ضیقا مقررین دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون. فرمایا فرقان کے اندر جیسے ہی قریب جماعت آئے گی وہ شور سے اچھلے گی، تغیظ، اور شور سے کھنکارے گی، ہنکارا بھرے گی، جیسے شیر کی دھوڑ ہوتی ہے اس طرح دھوڑے گی. کون؟ ہاں، اسی کا دوسرا شکل ملک میں فرما رہا ہے. جہنم کیسی ہوگی؟ تکاد تمیض من الغیظ، وہ اپنے غیظ غضب غصے سے پھٹ پڑنے والی ہوگی، اس کو شدید غصہ ہوگا. رب العالمین کا انکاری آج میرے پاس آنے والا ہے. یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ کا کھایا، اللہ کا پیا، لیکن اللہ کا مانا نہیں. میں اللہ کی فرما بردار یا اللہ کا نافرمان، آئے میرے پاس چھوڑوں گا نہیں. جو بولتے نا ہم، آن دے رہے تو میرے پاس ایک مرتبہ، میں تو چھوڑ دوں گا. دیکھ، یہ جذبے کے ساتھ وہاں فرما بردار بن کے جہنم رہے گی، وہ دیکھتی رہے گی یہ آ رہا ہے. اور یہی حالت وہ بھی ہے جو اللہ کے رسول قبر کی حیثیت سے زمین کے لیے ادا کرتے ہیں. جب بندہ مردہ زمین کے اندر جاتا ہے تو قبر بھی یہی کہتی ہے، بدبخت، زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں سب سے بدتر اور میرا دشمن، اور میں جس سے دشمنی کرتی تھی کوئی تھا تو وہ تو تھا. آج تو میرے سپرد ہو گیا ہے. آج میں تجھ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں پتہ ہے؟
یہ کہ جہنم اسے جکڑنا شروع کرتی ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے دو طرف کی فصلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ دراصل کب ہے؟ جیسے ہی مردہ قبر میں جاتا ہے اس وقت کا وہاں۔ لیکن جہنم کا بھی مرحلہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے، وہ رب العالمین کی فرما بردار تاک میں ہوگی، یہ نافرمان بدبخت کب آئے گا میرے پاس؟ اسی لیے نبا میں فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہاری تاک میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں شکاری کو، شکاری کو مرصاد کہتے ہیں۔ شکاری کیا کرتا؟ پورا جال گیل دال کو چھپ کو بیٹھ کو تاک میں رہتا، کب آؤں گا، کب شوٹ کروں گا میں، کب کیسے پکڑوں گا جانور کو۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی یہی لفظ استعمال کیا، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہاری تاک میں ہے۔ کن کے واسطے؟ للطاغین مآبا، گنہگاروں کو حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ یہاں بھی یہ لفظ نہیں کہا کہ جہنمی کافروں کے لیے، فرمایا کہ حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے جو گناہ پہ گناہ کر کے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، جو اللہ سے دور ہو کے بھی کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے لیے۔ تو فرمایا کہ تکاد تمیض من الغیظ، اپنے غم و غصے سے جہنم پھٹ پڑنے والی ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی فوج، جب بھی کوئی جماعت پھینکنے کے لیے لے جائے گی جہنم کی طرف، رکو، کون رکائیں گے؟ خزنتھا، وہاں کا خازن، وہاں کا داروغہ، مالک۔ جانے سے پہلے کیا ہے؟ فائنل مہر لگانا ہوتا نا، وہ آفیسر لگاتے، آخری میں بڑا لگایا تو اتنا اندر جانے، تب انہیں پوچھتا سب لکھو ان سے برابر کیا بھی غلطی تو نہیں ہے، اس کے بعد ہی مہر لگاتا، ایسا سسٹم۔ خزنتھا، وہاں کا جو خازن بڑا ہوگا کھڑا کرے گا، پوچھے گا الم یاتکم نذیر، یہی جہنم میں جاتا نا، کیا دنیا کی زندگی میں ڈرانے والا نہیں آیا تیرے پاس؟ سوال، ڈرانے والا آیا، کتاب تھی، احکامات تھے، سب سامنے تھے، ہونے کے باوجود بھی گناہ کیا، بدبخت، شرم نہیں آتی؟ اللہ بھیج کے چھوڑ دیتا تو عذر تھا، معلوم نہیں تھا ہمیں، اللہ نے کتاب اتاری، نبی کو اتارا، اب پھر بھی تو کوئی عذر رکھتا ہے؟ الم یاتکم نذیر، کیا ڈرانے والا تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ اب جہنمی دیکھو کیا جواب دے گا، اس وقت پچھتائے گا۔ قالوا بلا، وہاں کیا نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ بات آیا تھی نا، وہاں مانے گا سر جھکا کے۔ قالوا بلا، بے شک آیا تھا، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے ہی جھٹلا دیا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اس وقت کہے گا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ یہ دراصل میرے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ہے، 2 منٹ۔ اسے چائے پیتے پیتے سنے تو اثر نہیں ہوگا، چائے پی لو سند سے، کیا اس کے بعد سنو۔ تو یہ پیغام ہے اس کے اندر۔ وہاں جا کے فرشتے جب پوچھیں گے تو اس وقت اعتراف کے ساتھ خالی اعتراف نہیں کرے گا، وہاں وہ پوائنٹ کی بات بولے گا جو یہاں اگر بول کے مان لیتا تو جہنم میں نہ جاتا۔ آپ سب سن لو، وہاں جا کے جہنمی جو کہے گا اللہ ہم سب کو بچائے، یہاں سدھرنے کے لیے اللہ نے اس کا قول نقل کر کے قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے۔ وہاں وہ کہے گا خازن کے پاس، جہنم کے داروغہ کے پاس، لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو، او نعقل، اور سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم والے نہیں بنتے، سعیر والے نہیں بنتے۔ سعیر جہنم کا ایک نام ہے۔ آج ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ 2 کنڈیشن، 2 باتیں وہ کہے گا، نسمع او نعقل، ان دونوں پہ پورا دین ہے۔ سنتے، عقل سے کام لیتے۔ اسی وجہ سے سمجھ جاؤ
خالی سنتے عقل سے کام نہیں لیتے وہ بھی گمراہ ہو جاتے. ممبروں پہ جبہ خبہ دیکھو, انہوں بولتا تو پورا صحیح سمجھو, پوری زندگی یہاں کی بھی برباد وہاں کی بھی برباد. نہیں, سنو, عقل سے کام لے کے سنو, بولتا صحیح ہے دیکھو, قرآن میں ہے یا نہیں ہے دیکھو, حدیث بھی یہی کہتی ہے نہیں دیکھو, پورے استدلال اور اسناد کے ساتھ دیکھو, پھر اس کے بعد عمل میں لاؤ. بدعتی نہ بن جاؤ, بریلوی نہ بن جاؤ, درگاہ پرست نہ بن جاؤ. درگاہوں کے لیے کیا ہے, لوگوں کی بات سن کے سمجھ لو کہ دین, ہرگز نہیں. دو چیزیں اپناؤ زندگی میں, کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. نسمع ناقل, سنو, عقل سے بھی کام لو. جاؤ جا کے ڈھونڈو, دیکھو. تمہارے اپنے بزنس کو 10 روپیے کو 5 روپیے کو 10 مرتبہ پوچھتے ہو لوگوں سے, بھائی یہ اس کی میں ہے نا, کیسا اچھی کی نفع ملیں گا, اچ کی, تمہیں کیا بولتے ہیں, وہاں گئے یہاں گئے. ارے زندگی کا پورا معاملہ پڑا ہوا ہے. یہاں کو بولتے مولوی صاحب تمہیں ایک بولتے ہیں, انہیں ایک بولتے ہیں, ہمیں کیا آج کرنا مولوی صاحب, 10 روپے کو گلی گلی پھرانا, پوری زندگی پڑی ہے نا, وہ راستہ ڈھونڈنے کے واسطے تو پھرنا نہیں. اتنا جلدی بیزار ہوگا, معاملہ ایسا ہوگا, ہمیں چھوڑی دلے مولوی صاحب, ہمیں کس کی بھی سنتے نہیں. اچھا, ہاں, ایک کی بیماری کو جاتا پریشان حالت میں, ڈاکٹر بولتا آپریشن کرنا, اور ایک ڈاکٹر نہیں ذرا دینا دوا کھاؤ, اور ایک ڈاکٹر بولتا نہیں تم نہ نہیں چھے, اور ایک ڈاکٹر بولتا میرے پاس صبح ہے, انہوں کیا بولتا انہیں یہ اس سے بڑا ہے کہتے جی کون کی اس ٹائم کو نہیں بولتے کیا ڈاکٹر تم لگا ڈر لگو مرتے میں آپریشن ہی نہیں کرتا, بولتے کہ وہاں اپنا معاملہ برابر ڈھونڈتا بھاگتا دیکھتا, بڑا کتنا فرا فیس رہی تو بھی دیتا. تمہاری زندگی کا مسئلہ آیا تو ڈھونڈتے, جب دین کا مسئلہ آیا گا تو گانا دیتے, ان لگا کوٹ لڑ لگ رہتے بھائی, ان کے پاس جانا نہیں بھائی. اچھا ڈاکٹر کنے جانا چھوڑ ڈالو, تمہیں بھی چھوڑیں گے. سب سے زیادہ فیس ان لگا لیتے ہیں, کماتے ہیں بھی ان لگا, جاتے ہیں بھی لوگ وہاں. چھوٹی کلینک بھی دیکھو بھر کو رہتی 7 سے 8, کہاں بھی چل جاؤ بھر کو ہے, جاتے نہیں. اس سے بڑا معاملہ اٹکا ہوا ہے تمہارا. یہ تو بھی چھوٹا, انہیں دل رکھنے کی جگہ گردہ رکھ دیا تو مریں گے خالی تمہیں, لیکن یہ جو ہے نا مریں گے بھی نہیں, وہ مسئلہ تو ڈھونڈو, عقل لگاؤ, دیکھو صحیح راہ کون سی ہے, اپناؤ. تو یہ پیغام ہے جو اس وقت وہ جہنمی لوگ دیں گے, آج ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. سمجھ لو, سن لو, سمجھ لو, سن لو, گناہ چھوڑ دو. ہمارے پاس یہ سکت نہیں ہے کہ ہم جہنم کی بھاپ کو بھی برداشت کر سکیں, آگ تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی گرمی سے بچائے, جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.